ایک طرف عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے تو دوسری طرف ملک کو درپیش سیاسی، معاشی اور سفارتی چیلنجز ایک نئے عزم، فہم و فراست اور قومی یکجہتی کے ذریعے مواقع میں ڈھلنے کے منتظر ہیں۔ یہ وقت صرف امتحان کا نہیں بلکہ بہتر مستقبل کی بنیاد رکھنے کا بھی ہے۔ ایسے وقت میں جب قوم قربانی کے جذبے سے سرشار ہے، حکومت کو بھی کئی بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نون لیگ کی حکومت کے سامنے کئی محاذ کھلے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا بڑا چیلنج مالی سال کے آغاز پر آنے والا سالانہ بجٹ ہے، جو عید کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا۔ عوام کی نظریں اس بجٹ پر لگی ہوئی ہیں کہ آیا حکومت اشیاء خورونوش، توانائی، پیٹرول، بجلی اور روزمرہ کے اخراجات میں کچھ رعایتی اقدامات کرے گی، یا پھر قرضوں کی ادائیگی اور مالیاتی اداروں کی شرائط کے تحت نئے ٹیکس اور مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ اطلاعات ہیں کہ بجٹ میں محصولات بڑھانے پر زور دیا جائے گا، جس سے متوسط طبقے پر بوجھ بڑھے گا۔ پیٹرول، بجلی، گیس، چینی، گوشت، دودھ اور دالوں جیسی ضروری اشیاء پر اگر ٹیکس عائد ہوئے تو عید کے بعد کی خوشیاں ماند پڑ سکتی ہیں۔ دوسری طرف بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی میں پاکستان کی کامیابی نے قوم میں اعتماد اور یکجہتی کا نیا جذبہ پیدا کیا ہے، جسے حکومت ایک مضبوط قومی بیانیے کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ یہ فضا حکومت کو موقع فراہم کر رہی ہے کہ وہ اس جذبے کو بروئے کار لاتے ہوئے معیشت کی بحالی، مہنگائی کے خاتمے اور بے روزگاری جیسے اہم مسائل پر مؤثر پالیسی سازی کرے۔ عسکری کامیابی جہاں قومی سلامتی کی ضمانت ہے، وہیں اب حکومت کے پاس عوامی اعتماد کو عملی اقدامات میں ڈھالنے کا سنہری موقع بھی موجود ہے۔ سفارتی محاذ پر بھی حکومت کے لیے وقت آزمائش ہوگا۔ بھارت کی طرف سے سنتاس معاہدے کی معطلی کو برقرار رکھنے کے بیانات ایک سرد جنگ کی خبر دے رہے ہیں۔ اگر پانی کے معاہدے پر عملی طور پر کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پاکستان کو سفارتی محاذ پر بھرپور حکمت عملی ترتیب دینا ہوگی۔ عالمی عدالتوں، اقوام متحدہ اور دوست ممالک سے رابطے اور دباؤ ہی اس کا مؤثر حل ہو سکتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ بقر عید کے بعد کے ایام کئی مواقع پر پاکستان کی سیاست اور معیشت کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوئے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بقر عید صرف قربانیوں کا تہوار نہیں رہے گا، بلکہ اس کے بعد قوم کے لیے کڑا سیاسی و معاشی امتحان تیار ہے۔ حکومت کے سامنے عوامی توقعات کا پہاڑ، معیشت کی زبوں-حالی، سفارتی محاذوں کی بارودی زمین اور اندرونی سیاسی کشمکش کا طوفان سب ایک ساتھ موجود ہوں گے۔ عید کے بعد ابھرتا سورج محض ایک نیا دن نہیں بلکہ ایک نئی شروعات، بہتر فیصلوں اور قومی یکجہتی کے امکانات کا پیغام بن سکتا ہے۔ اگر سنجیدگی، فہم اور اخلاص نیت سے چیلنجز کا سامنا کیا گیا تو یہی وقت ایک روشن مستقبل کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ اسی پر گفتگو رہے گی، کیا ہماری ڈائریکشن یہ ہے؟ کیا یہ امیدوں کی بات جو ہم عید سے پہلے کر رہے ہیں، حالات عید کے بعد اس طرف بڑھیں گے؟ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، حماد غزنوی اور افتخار احمد صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ مطالبات IMF کے، بجٹ عوام کا، پراعتماد حکومت کیا عید الاضحیٰ کے بعد معاشی اور سیاسی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہے؟ افتخار صاحب، حکومت اس وقت بہت کانفیڈنس کے ساتھ موو کر رہی ہے، کوئی بھی پوائنٹ، کوئی بھی بات کہیں کہہ رہی ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ بجٹ کا انتظار ہے اور عید کے بالکل ساتھ یہ بجٹ آ رہا ہے، مطلب عید کے دن پہ ہی بجٹ کی تیاری ہے سمجھے۔ یہ جو چیلنج ہے عوام کو مطمئن کرنا، مطالبات کسی کے ہیں، بجٹ عوام کا بننا ہے۔ آپ کے خیال میں حکومت کامیاب ہوگی ایک ایسا بجٹ دینے میں جو حکومت کو مزید کانفیڈنٹ ہی رکھے گا اور سافٹ اینڈ پہ رکھے گا؟ میرا خیال ہے کہ بجٹ کے فوری بعد کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوگا جو اس موجودہ حکمرانوں کے جو خواہشات ہیں، جو عزائم ہیں، جو ان کی پالیسیز ہیں، ان سے ان کو بھگا دیں۔ ان کی پالیسیز جاری رہیں گی، دباؤ بڑھے گا اقتصادی طور پہ عوام پر۔ وہ مسئلہ ٹیکسز سے متعلق ہے۔ آپ کو ٹیکسز ہوں گے تو آپ ریاست کے معاملات کو چلا پائیں گے، اگر ٹیکسز نہیں ہوں گے تو ریاست کے معاملات نہیں چل پائیں گے۔ بھلا ان حکمرانوں کو اٹھا کے آپ بحر عرب میں پھینک آئیں، بھی بالکل، اگر آپ ان کو بحر عرب میں بھی پھینکیں تب بھی آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے، ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا۔ کوئی لینے میں کامیاب نہیں نا، اس میں عوام کا قصور نہیں ہے۔ بالکل، یہ آپ کا کہنا ہے، یہ آپ کا موقف ہے، یہ آپ کا موقف ہے۔ خسارہ پہلے بھی تھا، خسارہ اس سے زیادہ پہلے بھی تھا۔ فیکٹ ہے نا، یہ خسارہ، یہ آپ تھیفٹ کہتی ہیں تو آپ کے نزدیک یہ تھیفٹ ہوگا۔ فیکٹ کہہ رہی ہوں کہ یہ فیکٹ ہے کہ آپ نے فیکٹ نہیں کہنا چاہ رہی، آپ اصل میں تھیفٹ کہنا چاہ رہی ہیں، یہ مجھے پتا ہے۔ مطلب عید کا لحاظ کر کے آپ لفظوں کا ہیر پھیر کر رہی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، اس میں زیادہ تلخ گفتگو نہ ہو۔ محترمہ، موجودہ حکومت اسی طریقے سے چلے گی۔ IMF کی شرائط تسلیم کر چکے ہیں، بجٹ بن چکا ہے، اور جو ہمارے پہ دباؤ آئے گا ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر اس تیاری سے عوام مطمئن نہیں ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے، تو عوام کے پاس چوائس ہے، اور اس کے لیے ان کے مخالفین
जो सब बंदी कर रहे हैं। दबाव की बात करें, वो एक क्रॉस आएगा या फिर वो जिनको नवाजना है, जो शराफिया कहलाती है, जहां से वो नहीं ले पाते हैं, जिसको आप थेफ्ट कह रहे हैं, वहां पर नहीं होगा? उन्हीं के लिए फिर दबाव होगा जिनके लिए पहले से मुझे नहीं पता किस पे दबाव होगा। मेरे लिए तो टैक्स है, आपको टैक्स देना, आप टैक्स दें, मुझे देना है मैं दूं, दुकानदार को देना है दुकानदार दे, मिल का मालिक को देना है उसको दे, शुगर मिल वालों को देना है वो दें, तंबाकू का कारोबार करने वालों को देना है वो दे। मुझे इससे तल्लुक नहीं है। सवाल है कि अगर ये नाकाम रहते हैं तो कोई बात नहीं। एक सफबंदी हो रही है, मुखालफिन सफबंदी कर रहे हैं, आज तो मुखालफिन ने ऐलान कर दिया। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत के लिए चैन ही चैन है, जो बजट जैसा भी आ जाए, चैन कोई नहीं संभाल किया। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मैंने लफ्ज़ चैन नहीं इस्तेमाल किया। मैंने ये कहा सख्त और कड़े दिन आने वाले हैं, उनमें से गुजरना होगा। और जो लोग समझते हैं कि हुकूमत नाकाम हो गई है तो उनके लिए सब बंदी हो रही है, तो ये खेल है, खेल चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हम सबको कुर्बानी देनी है टैक्स के हवाले से, हम सबको, छोटे दुकानदार को भी और शुगर मिल के मालिक को भी, और जो सिगरेट बना रहा है उसको भी। हम सबको सेक्रीफाइस करना होगा अपने आप को, तभी माशी और सियासी चैलेंजेस जो हैं हम उससे निपटने के लिए तैयार होंगे। ज़ैगम साहब, मजीद सख्त और कड़े दिन की बात कर रहे हैं, हुकूमत मुस्तकिल बेहतर मैक्रो माशी इंडिकेटर्स की बात कर रही है, वो सब धरे का धरा रह जाएगा। जिन लोगों पर पूरा साल बहुत भारी गुजरा है, जितना टैक्स लगाया गया, जो टैक्स देते हैं, मतलब है छुरी फिर उन्हीं पर रहेगी, बाकी सब लोगों पर रहेगी, क्योंकि कसूर तो गवर्नेंस का है ना। अगर ले नहीं पा रहे तो वो हुकूमत का और उसके इदारों का कसूर है, आम बंदे का तो कसूर नहीं है। तो अगर ये माशी चैलेंज अवाम को इसमें से निकलना है, हुकूमत को कोई मसला नहीं है, इफ्तिखार साहब ने जो बात की है वो ठीक है जहां पर है, और सेफ एंड साउंड एंड ओवर कॉन्फिडेंट है, तो आम आवाम के लिए मैंने नहीं इस्तेमाल किया, मैं कर रही हूँ, ये मैंने कहा, आपने कहा, आप जो मर्जी करो, पूरे तमादी की बात है। जी ज़ैगम साहब। आयशा शेख रशीद साहब हर कुर्बानी से पहले कुर्बानी की बात किया करते थे, और आपने आज कुर्बानी के बाद कुर्बानी की बात की है, और इफ्तिखार साहब ने खुशी खुशी कुर्बानी देने का अज़्म दोहराया है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, ऐसे मुल्कों में आप भी गई होंगी, मैं भी गया हूँ, जहाँ लोग 60% टैक्स देते हैं, सब लोग देते हैं। नॉर्वे और डेनमार्क में मैं भी गया हूँ, आप भी गई होंगी। कोई नाखुशी का इजहार नहीं करता। क्यों नहीं करता? और जो नाखुशी का इजहार करते हैं वो क्यों करते हैं? उसकी वजह है टैक्स जस्टिस। पहली बात, हुकूमत किस से टैक्स लेती है और किससे नहीं लेती, क्या एग्जेम्पशंस क्रिएट करती है, क्या कुछ लोगों को रगड़ा लगाती है और कुछ को खुली छूट देती है। पहला सवाल ये होता है। और दूसरी बात ये होती है कि जब हुकूमत उस टैक्स की रकम को खर्च करती है तो कहाँ करती है। पाकिस्तान की हुकूमतें इन दोनों चीजों पे नाकाम रही हैं। सही। इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए गरीब तरीन लोगों का रगड़ा लगाया जाता है। एक बेचारा 10-15 हजार रुपए कमाने वाला इंतहाई गरीब मजदूर, वो दिया सलाई पर भी टैक्स देता है, और अमीर तरीन लोग इस मुल्क के टैक्स नहीं देते हैं, उनको खुली छूट होती है। अभी भी आप देखिए, जब मुसलसल IMF कहता है कि रेवेन्यू बढ़ाओ, तो इसका मतलब क्या है कि जो मुर्गे पकड़े हुए हैं उन्हीं को रगड़ा जाता है। बहुत पुरानी बात है, हम हर दफा कह देते हैं कि जो पूरा इतना बड़ा ट्रेड का सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, ये सब लोग हैं, दुकानदार हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स ऐसी हैं जो अभी तक कैश पे चल